خود نیتنیاہو نے اور ٹرمپ نے ان کو شہید نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دی انہوں نے۔ آج کے یزید نے جس طریقے سے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کو شہید کیا، اور ایک عظیم لیڈر کو آج ہم لوگوں نے کھو دیا ہے۔ جی یہ پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی جو یہ امریکہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، انہوں نے یہ جو ہمارے رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ جلسہ نکلا ہوا ہے۔ امریکہ یہ جو معصوموں پر یہ حملہ کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف یہ جو رہبر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کو شہید کر دیا۔ ہم اسی وجہ سے یہاں پر یہ جلسہ نکلا ہوا ہے۔ ہم یہ جو مسلمانوں پر یہ بہت بڑا یہ وہ ہوا ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی ایک چراغ کی طرح تھا مسلمانوں کے لیے، انہوں نے یہ چراغ کو بجھا دیا ہے۔ اب اس کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، ہم اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ ان کو ہم حملے کی طرح یہ کریں گے۔ شکریہ۔ یہ شہادت امام آیت اللہ سید علی خامنہئی جو دنیا بھر میں مظلومی جہان کی آواز تھی، جہاں وہ نہ رنگ دیکھتے تھے، نہ نسل دیکھتے تھے، نہ مذہب دیکھتے تھے، وہ ہمیشہ حق بات کرتے تھے۔ دنیا میں مظلوم کہیں پر بھی ہو، انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مظلوم اور طاغوت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان جہاں گاندھی جی نے یہاں مظلوموں کی حمایت کے لیے بنا مذہب و مسلک آواز اٹھائی تھی، لیکن اسی گاندھی کے آج ملک میں ہمارا جو آج سو کالڈ پریم ہے، وہ اسی ملک میں جا کر اسی طاغوت کے ساتھ مل کر مظلوموں کی آواز کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا بھر کی جو مظلوم امت ہے وہ یتیم ہو گئی۔ ہم اس غم میں ایران کے ساتھ اپنے پورے دنیا بھر میں جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ برابر شریک ہے۔ ماتم ہے آج ہمارے رہبر عزیز حضرت امام علی خامنہئی کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جیسے تنہا امام حسین علیہ السلام کو کیا گیا، ویسے ہی آج بھی اسے بیٹے زہرا کے بیٹے سلام اللہ علیہ کے بیٹے کو تنہا شہید کر دیا گیا۔ عرب ممالک تماشا دیکھتے رہے، بس ہم اب ویٹ کر رہے ہیں اپنے مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ سستانی کو وہ کیا حکم دے، ہم اسی حکم پہ عمل کریں گے۔ تو ایسے جلوس کنٹینیو ہو رہے ہیں؟ جی یہ ماتمی جلوس پرامن طور پہ چل رہے ہیں سٹی سینٹر میں۔ This is a very sad morning. We got news from Iran that the revolutionary supreme leader Ayatollah Ali Khamenei is no more in the world. He has been brutally killed by the operation of the US and Israel. And we, the Shia community, especially of Jammu and Kashmir, we have been oppressed since last decades. So today we have got some relaxation from the authorities to do some matam or majlis here in Lal Chowk, Jammu and Kashmir. So we are all saddened with this incident. This is not actually incident, it is pre-planned, by the way, from Israel and the Western powers. So he was the only one who stood with the people of Gaza, especially these Arabian countries which have been oppressed by the rulers of the Western countries. Even our Prime Minister Narendra Modi met in 2016 with Ali Khamenei, the leader of Iran. So our foreign policy stands in solidarity with Iran, and especially obviously with Gaza, because because India plans to do two-state solution in this issue. So yes. Yes, yeah. What's your message whole world? To the world? Whole world. Yeah, so basically we need to stand with the truth. What's the truth? Truth is happening. This is in Iran right now, because Iranians, especially the leader Ali Khamenei, stood against the operation of the Western world, especially because Israel have since decades been doing genocide in the Israel. So our foreign policy also stand with the solidarity of Iran, because I got news from Indian embassy yesterday that we need to be cautious for this issue which have been escalated in the Middle East since yesterday morning.
So that's my message, that we need to stand against the tyrant, stand with the truth. What's the truth actually? Not hidden by the West, what is being hidden in Epstein files. That's obviously, the whole world knows the truth of the Epstein files. So why Israel dragged US especially in the war? Because it's truth. Nobody can decline it in own possession. Yeah, thank you so much. देखिए, जो खबर आ रही थी खामनेई साहब के हवाले से, जो खबर आई है वो खबर सही है, और एक अजीम लीडर को आज हम लोगों ने खो दिया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमने किसी लीडर को खोया हो, मगर हाँ, हम दुनिया वालों से इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस अजीम लीडर की मौत हम भूले नहीं है, और ये बात हम अपनी नस्लों को ही बतलाएंगे, और हमारी नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी कि किस तरीके से रोजे की हालत में हमारे अजीम लीडर को धोखा दे करके अमेरिका और इसराइल जलील लोगों ने शहीद किया है। देखिए, मैं तो साफ बात करना चाहूंगा कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलता आया है, और जिसका हमेशा से ये कहना रहा है कि हम मजलूम की हिमायत में आवाज उठाते रहेंगे। आज खामनेई साहब की शहादत हुई, मगर मैं दुनिया वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दे, खामनेई साहब की शहादत हुई किस लिए, अमेरिका से दुश्मनी क्यों थी, इसराइल से दुश्मनी क्या थी? सिर्फ उनकी दुश्मनी ये थी कि वो मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते रहे, दुनिया खामोश रही, और जो भी ईरान के तरफ और ईरान की तरफ से नहीं बोला है, मैं उनको यही कहूंगा, वो नाम के मुसलमान हो सकते हैं मगर हकीकत में वो सब के सब यजीद के तरफदार हैं, और जो हुसैनी है वो हमेशा मजलूम की तरफदारी करता आया है। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है खामनेई साहब की शहादत के बाद खत्म हो जाएगा, ये शहादत हमारी मीरास है, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका एक ईरान पर जो अटैक कर रहा था, इस युद्ध में अयतुल्लाह अली खामनेई साहब का जिस तरीके से वो शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में शहादत जो है वो सबसे बड़ा मर्तबा और सबसे बड़ा दर्जा जो है वो समझा जाता है, और हर एक दुआ करता है कि अल्लाह उसको शहादत अता करे, उसको शहादत मिले। वो भी यही कहा करते थे आयतुल्लाह खामनेई के, हम पे भी तमन्ना है कि हम शहीद हों। और जो मीडिया झूठे खबरें उड़ा रहा था कि बंकर में है और छुपे में है, तो ये सब झूठ बिल्कुल था। जिस तरह से कि नॉर्मल इंसान जहाँ वो नॉर्मल तरीके से रहते थे उसी घर में वो रह रहे थे पूरी जंग में, और उसी के साथ साथ दफ्तर में भी उसी तरह से आते थे जिस तरह से रोज़ाना वो आते रहे। लिहाजा उसी तरह से वो दफ्तर में काम कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे जो उससे मिलने के लिए आते हैं, और उसी वक्त जैसे बुज़दिल इसराइल अमेरिका ने उस पर हमला करके उनको शहीद कर दिया, उनके साथ और बहुत से उलमा भी उनके साथ साथ शहीद हुए हैं। तो ये सब जालिम और ये बुज़दिल हैं कि जो जिन्होंने एक ऐसी शख्सियत को शहीद किया है कि जो हमेशा जिसने मजलूमों का साथ दिया है, हमेशा पीड़ित लोगों का जिसने साथ दिया है, और हमेशा हर जालिम का और अत्याचारी का मुखालिफ रहे हैं वो। और हम तो समझते हैं कि उनका जो खून बहा है, तो शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता है, और उसी खून के एक एक कतरे से जो है इनकलाब पैदा होता है, और जो जालिम जो है उसमें ख़त्म हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो हम तो समझते हैं कि खुद नेतन्याहू ने और ट्रम्प ने इनको शहीद नहीं किया, बल्कि खुद अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दी उन्होंने, और इंशाअल्लाह इनकी मौत भी इंतहाई बदतरीन मौत होगी, ट्रम्प की भी, और बदतरीन मौत होगी नेतन्याहू की भी, और इनको अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलेगी। लेकिन ये हमारा जो फरीदा है वो भी हमें अंजाम देना है। लिहाजा हमारी जो पीड़ित लोगों के साथ लोग हैं, और जो मजदूर लोगों के साथ हैं, और जो अत्याचारियों के साथ नहीं है, हमसे उसे गुजारिश है कि इनका जो है शोक जो है वो मनाया जाए। और इसीलिए हमने ऐलान किया है कि 3 दिन का शोक जो है इनका मनाया जाएगा, और लोग बेहतर ये है कि अपनी दुकानें, अपने कारोबार बंद रखें, और किसी के साथ ज़बरदस्ती न की जाए। जो अपनी मर्ज़ी से बंद करना चाहे कारोबार बंद रखें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान, इंसानियत का नुकसान हुआ है।
مسلمانوں شیعوں کا نہیں بلکہ انسانیت ایک جو مظلوموں کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا کہ جو مظلوم فلسطین کہ جو مارے جا رہے ہیں اب بھی مارے جا رہے ہیں، ایک اکیلا آدمی ان کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. پوری دنیا میں ایک آدمی تھا کہ جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے جن کے کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن کی عورتیں مارے جا رہے ہیں، اکیلا ایک آدمی آواز بلند کر رہا تھا اور دنیا کی سپر پاور سے وہ ٹکر لے رہا تھا. وہ اتنا بڑا بہادر انسان تھا اور کبھی وہ بنکر میں نہیں چھپے، یہ سب بنکر میں نہیں چھپے، سب بالکل جھوٹ، میڈیا کا جھوٹ تھا بالکل زبردست. کبھی بنکر میں گئے نہیں، وہ ہمیشہ اپنے گھر میں رہے، دفتر میں رہے. اسی طرح سے وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. تو لہذا 3 دن کا شوق کا اعلان اور سوگ کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آج رات میں 8 بجے ہم سب چھوٹے ہمارے سامنے جمع ہوں گے وہاں پر، اور وہاں کے اوپر شوق سبھا ہوگی، اور پھر وہاں سے ایک کینڈل مارچ نکالنے کا پروگرام ہو رہا ہے کہ سارے لکھنؤ کے جو وہ لوگ کہ جو ظلم کو ناپسند کرتے ہیں اور جو مظلوموں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، چاہے کسی مذہب کا ہو کسی دھرم کا ہو، ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس شوق سبھا میں وہ آئیں اور اس جو ہمارا جو یہ مارچ ہو، کینڈل مارچ ہوگا، اس میں شریک ہوں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوموں کی حمایت میں وہاں کے اوپر جمع ہو. یہ ہمارا کہنا ہے. 8 بجے تک یہ جلسہ وہاں پر ہوگا اور تھوڑا جلسہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دور تک ہم کینڈل مارچ کے طور پر چلیں وہاں مارچ ہو. اور ہم یہ چاہیں گے کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی آپ ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی انداز اختیار کریں کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت پورے ہندوستان میں کینڈل مارچ اس طرح کا، یا اگر کینڈل مارچ نہ ہو سکے تو کہ جلسہ ہی ہو جائے، تو ہر جگہ جلسہ منعقد کیا جائے اور شوق سبھائیں جو منعقد کی جائے، تاکہ جو ظلم کے خلاف آواز بلند ہو سکے اور مظلوموں کی حمایت ہو سکے اور ان کا جو مشن ہے اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں. دیکھیے انسان مر جاتا ہے، اس کا مشن نہیں مرتا ہے، اس کا مشن باقی رہتا ہے. تو یہ بظاہر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ظلم کے خلاف ان کا مشن باقی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کے مشن کو ہم سب لے کر آگے بڑھیں گے اور ظالموں کے خلاف انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. کل کے یدید وقت نے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، آج کے یزید نے جس طریقے سے آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کو شہید کیا، بہت افسوسناک. زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے خامنہئی صاحب کو شہید کر کے ایران کو ختم کر دیا. نہ کل کی شہادت سے اسلام ختم ہوا تھا، نہ آج کی شہادت سے اسلام ختم ہوا ہے، ایران ختم ہوا ہے، بلکہ بھرپور طریقے سے ایران کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل کو جواب دیا جائے گا پوری طریقے سے. اور آج شام کو ٹھیک 8:30 بجے لکھنؤ کے چھوٹے بامباڑے میں زبردست طریقے سے ایک ورود پردرشن، تعزیتی جلسہ اور امریکہ اور اسرائیل کے صدر کا پتلا پھونکا جائے گا. میں آپ کے مادھیم سے سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ آج بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ ہوگا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور تعزیتی جلسہ ہوگا. پوری ملت تشیع، پوری جہان تشیع پوری طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ نے 3 دن کا باقاعدہ سوگ کا اعلان کیا ہے. 3 دن تک کے ہم سیاہ لباس پہنے، کالے کپڑے پہنے، اپنے گھروں پر کالی پرچم لگائیں اور آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب کے لیے فاتحہ، نذر اور ایصال ثواب اور مجلسیں برپا کریں.